دوستو، آج 15 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بابرکت دن، بابرکت تاریخ مجھے اور آپ کو یہ دن اور یہ تاریخ رمضان المبارک کی خوشبوئیں پہنچا رہا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات دیکھنا نصیب فرما دے۔ آج کل جیسے اموات ہو رہی ہیں بالکل اچانک، اس سے تو بالکل کوئی بھی بندے کو ایک لمحے کا یقین نہیں ہوتا۔ رات ایک جگہ پہ پروگرام تھا، بہت بڑا پروگرام تھا، بہت بڑا نعت خوان تھا، سٹیج کے اوپر اس کا ٹائم نعت پڑھنے کا آیا 3 بجے۔ 3 بجے سے 4 بجے تک اس نے 1 گھنٹہ نعتیں پڑھی ہیں۔ 4 بجے نعت پڑھ کے نیچے اترا، اٹیک ہوا اور فوراً فوت ہو گئے۔ یعنی اس کی موت بھی دیکھے، آنی تو ہے ہی سب کی۔ شب برات کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، نبی کی نعتیں سنائی ہیں اور سنا کے ابھی فارغ ہوا، ادھر مائک پکڑایا، ادھر اٹیک ہوا اور فوراً دنیا سے بھی چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوش نصیبی کی بات سمجھ لے، این تہجد کے وقت۔ بہرحال رات جو گزری ہے یہ رات بڑی برکتوں والی رات تھی۔ میرے خیال کے مطابق تو ایسی رات بڑی دیر کے بعد اور بڑی مدتوں کے بعد آتی ہے۔ شب برات تو ہر سال ہی آتی ہے، شب برات تو ہر سال آتی ہے، اس رات کے معاملات تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن ایسی شب برات کے شب برات بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو، یہ 2 چیزیں اکٹھی یہ بڑی دیر کے بعد آتی ہے۔ جنہوں نے اس رات کو قیمتی بنایا اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، اور جو قیمتی نہیں بنا سکے اللہ ان کو یہ آگے والے 15 دن قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ جتنے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس سے زیادہ نفلی روزے میرے آقا نے کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھے۔ تو شعبان کے مہینے میں باقاعدہ رمضان کی تیاری کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا۔ تبھی پھر رمضان المبارک میں میرے آقا ایسی کٹھن عبادت کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یوں جیسے ہم کوئی کام کرنے کے لیے اپنے کپڑے کسنی لیتے اور تیاری کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں یوں تیار ہو جاتے، ساری رات اللہ کا قرآن نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے۔ بالآخر رب تعالیٰ نے بھی قرآن میں یوں فرمایا نا، اگر آپ قرآن کی اس آیت کی گہرائی کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم آپ کو پیغمبر کی عبادت کی مشقت سمجھ میں ہے۔ اللہ فرماتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا محبوب میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تو نہیں نا نازل کیا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے۔ انداز دیکھے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا پیغمبر میں نے قرآن تیرے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ تو قرآن کے اترنے کے بعد خود کو مشقت میں ڈالے، تیرے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو جواب دیا نا، یا اللہ جب تو نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی تجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے تیری عبادت کرے، میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تیری اتنی زیادہ میرے اوپر رحمتیں ہو کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں۔ ارے رب چاہتا ہے عبادت میں کمی کر، اور پیغمبر کہتے میں تو عبادت اس لیے کر رہا ہوں اللہ بخشش کی تو پرواہ کوئی نہیں ہے، میں تو اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اور اللہ کو یہی 2 چیزیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہی وہی ہے کہ جو صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے، اور صبر شکر کے اندر طریقہ وہ اختیار کرے جو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ کسی نے پوچھا نہ کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کہ اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بننا شروع ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہر چیز میں دیکھنے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارکہ قریب ہے، وفات مبارکہ جس بندے کی وفات قریب ہو، نیک بندہ ہو، اللہ اسے اس کے آخری احوال سمجھا دیتے ہیں۔ وفات مبارکہ قریب ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کے پوچھتے ہیں عائشہ بیٹی ہے نا، حقیقی بیٹی ہے، عائشہ یہ بتاؤ جس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آقا کی آخری خواہش کیا تھی؟
आका की आखिरी हालत क्या थी, आका ने आखिरी कपड़े कैसे पहने हुए थे, आका को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था। जानने के बावजूद, सब कुछ जानते थे, जानने के बावजूद बुला के क्यों पूछा? सिर्फ इसलिए कि मैं भी अपने आखिरी हालात के अंदर वैसी हालत अपनाऊं जैसे मेरे पाक पैगंबर ने अपनाई थी। मैं भी वही तरीका इख्तियार करूं जो मेरे पाक पैगंबर का था, मैं भी उतने ही कपड़ों में दफन हूं जो कि पाक पैगंबर का था। यह एक तरीका था। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी वक्त में भी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म हासिल कर रहे हैं। आप इसको इश्क के ऊपर मामूल करें तब भी ठीक है, आप इसको तलब के ऊपर मामूल करें तब भी ठीक है। तलब का आलम देखे, इश्क का आलम देखे कि जिस वक्त रूह निकल रही है, जहान छोड़ रहे हैं, बीवी छोड़ रहे हैं, बच्चे छोड़ रहे हैं, सारा कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, उस वक्त में अगर परवाह है तो वो ये कि मेरे पाक पैगंबर का तरीका क्या हो। इस बात की तरफ इशारा कर दिया ना कि दुनिया वालों, कामयाब होना चाहते हो तो फिर वडेरों के तरीकों पे नहीं, कामयाब होना चाहते हो फिर मालदारी को तलाश ना करो, कामयाब होना चाहते हो बंगले, कोठियां, गाड़ियों की तरफ ना भागो, कामयाब होना चाहते हो तो पाक पैगंबर के तरीके के ऊपर चलना शुरू कर दो। हर एक सहाबी की जिंदगी आपको, जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठे हैं। मस्जिद, आप यकीन करें तो मस्जिद नबवी का नाम लेते हुए बिना सा लुत्फ आता है ना, मजा आता है। चाचा याकी पहले कहता था कि मैं 10 साल हो गए, मैं गया था हज पे, तो मैं जब हज से वापस आके अब भी सोचता हूं तो यूं लगता है जैसे ताजगी भी बरकरार हो। अभी मस्जिद नबवी का लफ्ज लेते हैं ना तो ऐसे वो खुदा की कसम पूरा मंजर सामने आ जाते हैं ना। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठे हैं, नमाज का वक्त है, वुजू फरमाया, तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद बकरी की एक रान, गोश्त का एक टुकड़ा वो मंगवाया, मंगवाने के बाद उसको खाया और खाने के बाद नमाज के लिए चल पड़े बगैर वुजू किए। किसी ने पूछा आपको भूख तो नहीं थी, जरूरत नहीं थी, आपने ये टुकड़ा मंगवाया और खास दरवाजे पे बैठ के, इसको मंगवाने की जरूरत क्या पेश है? कहा लोगों, मैं अपने आका की हर सुन्नत को जिंदा करता हूं, जहां तक मुझसे मुमकिन हो सकता है। मैंने पहले भी जिंदगी में आका की सुन्नत जिंदा की, ये सुन्नत बाकी थी, आज याद आ गई, दिल ने चाहा नमाज उस तरीके पर पढ़ाऊं। एक मर्तबा मैंने पैगंबर को देखा, यही तशरीफ फरमा थे, आका ने वुजू फरमाया था, वुजू फरमाने के बाद गोश्त का टुकड़ा मंगवाया था, यहां नोश फरमाया और नोश करके मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए चले। अब अंदाजा करें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कितना मशहूर वाकया, आपने उसको कई पैराए में कई तरीके से सुना होगा। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मदीना मुनव्वरा से तशरीफ लाए, उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए, मक्का के अंदर मक्का वालों ने दाखिल नहीं होने दिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुज़ाकरात करने के लिए भेजा सुलह हुदैबिया के मकाम पे। अल्लाह मुझे और आपको मकाम देखने की सआदत अता फरमाए। बड़ा जबरदस्त बाबरकत मकाम है, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, मशवरा करके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अंदर भेजा। इसमें भी बड़ी हिकमत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, हजरत उमर भी मौजूद थे, दीगर सहाबा मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब क्यों किया? इसमें लिखने वालों ने लिखा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला बड़े धीमे मिजाज के आदमी थे, बड़े मीठे मिजाज के आदमी थे, जज्बाती जल्दी नहीं हुआ करते थे, और मुज़ाकरात के लिए ऐसे ही बंदा होना चाहिए जो ठंडे मिजाज का, मीठे मिजाज का, अगले बंदे को समझने वाला हो। एक वजह तो ये थी, और दूसरी वजह थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का याराना बड़ा था। अगरचे इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी मक्का में उनके जेरे असर, उनके एहसानमंद, उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त अहबाब बहुत ज्यादा थे। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मक्का में है ना, उन सारे दोस्तों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुला करके कहा, देखो हम यहां मुसलमान लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए। मैं मुज़ाकरात के लिए आया हूं, आपके रुअसा, आपके सरदार मान नहीं रहे, आप मेरे साथ चलो और उनके साथ और बात करनी है। अब जो बात आपको समझाने लग रहा हूं जरा बात समझना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब जाने लगे ना, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, मेरे आका जो चादर बांधते थे ना, चादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चादर पिंडली तक होती थी, टखनों से ऊपर, कभी टखने छुपे हुए नहीं थे। उस जमाने के अंदर यही बात थी जो आजकल होती है कि जो आदमी मुतकब्बिर मिजाज होता है ना,
جو آدمی فخر کرنا چاہتا وہ اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا، بلکہ جس کی جتنی چادر لمبی ہوتی تھی اتنا بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر یہاں تک پہنی ہوئی ہے، اب نصف ملنے تک پہنی ہوئی ہے، جب چلنے لگے ہیں تو ایک دوست نے جو کافر تھا، ابھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا، ایسے کونی ماری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، کونی مار کر کہا عثمان اپنی چادر ٹھیک کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے چادر تو میری ٹھیک ہے، چل پڑے آگے، تھوڑی اور آگے گئے، اب وہ رؤساء کی محفل میں جا رہے ہیں، سرداروں کی محفل میں جا رہے ہیں۔ ہم نے تو ایک ولیمہ کھانا ہونا حرم کے اندر، ہم نے تو ایک ولیمہ کھانا ہونا جناب والے جو یہاں پہ روڈ کے اوپر ہے، کون سے بھی آنگن میں کسی بھی میرج ہال میں گئے، ہم تو اپنی تہذیب بھول جاتے ہیں، ہم تو لباس بھی ہمارا وہ ہوتے، نماز پڑھنے کے لیے لباس ہونا، ولیمے کے لیے نیا لباس آ جاتے ہیں ہمارے جناب والا، اور کسی کے لیے ہمارے پاس وقت ہو نہ ہو، جمعے کے بیان پہ امام صاحب نے اگر 2 منٹ لیٹ کر دیے نا، اس امام کی ایسی کی تیسی ہے، لیکن ولیمے کے اوپر جائیں گے 1 بجے کا اگر کارڈ ہے 4 بجے بھی کھانا ملے گا تو بڑے خوش ہو کے آئیں گے، 3 گھنٹے وہاں پہ انتظار ہوگا، امام اللہ رسول کی بات کرے گا وہ پسند نہیں ہے، ولیمے میں روٹی کی پلیٹ، زردے کی پلیٹ، قورمے کی پلیٹ کے انتظار میں 2 گھنٹے گانے سننا چھیاں چھیاں، وہ بڑا مزہ آئے گا، اس پہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ یہاں میں بات کروں ترجیحات کا فرق ہے، اس میں صرف اور صرف ترجیحات کا فرق ہے، لیکن یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تھوڑا سا اور آگے چلے، دوسرے دوست نے پھر کونی مار کے کہا عثمان اپنی چادر تو سیدھی کر لو، کہا چادر تو میری ٹھیک ہے، اس کو بھی یہی جواب دیا کہ شاید یہ لوگ سمجھے، تھوڑا اور آگے چلے، تیسرے دوست نے کہا عثمان ہم کہاں جا رہے ہیں، ان سے بات کرنی ہے، ان کے اوپر روب ڈالنا ہے، تو آپ اپنی چادر کو سرداروں کی طرح کرو نا، اس کو نیچے کرو، ٹخنوں سے نیچے ہو، زمین کے اوپر لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہیں پہ رک گئے اور رک کر کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو، کافروں کے اوپر روب، میں نبی کی سنت چھوڑ کے ڈالوں گا؟ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ میں نبی کی سنت چھوڑوں اور اپنی چادر نبی کے طریقے کے خلاف کروں، رب کعبہ کی قسم مجھے ایسے روب کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ اگر کسی نے چلنا ہے تو میں پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑوں گا، اسی انداز کے اندر چلو۔ یہ بھی انداز ہے نا، کافروں کے ملک میں کافروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اپنا لباس نہیں چھوڑا، پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑا۔ اسی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ کے اوپر، ایک قلعے کے اوپر مصر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کتنے دن گزر گئے، 3 ہفتے سے محاصرہ کیے ہوئے، 3 ہفتے محاصرہ کیے ہوئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ ہم نے کہیں پہ حملہ کیا اور اتنی دیر لگی ہو۔ 3 ہفتے تک محاصرہ کرنے کے بعد ایک خط لکھتے ہیں، گورنر اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا خط لکھتے ہیں؟ اے عمر، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مزید افراد کی ضرورت ہے، 3 ہفتے ہو گئے ہم یہاں پر، ہم سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آپ مزید کمک بھیجے، لوگ بھیجے، مجاہدین بھیجے تاکہ ہم اس قلعے کو فتح کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف 4 فرد بھیجے، 4 صحابی بھیجے، میرے پیغمبر کے 4 صحابی بھیجے اور رکے کے اوپر 2 لفظ لکھے، اے عمر بن عاص میں یہ 4 بھیج رہا ہوں، ان کو 4 نہ سمجھنا، یہ 4000 کے برابر ہے، میں تیرے کہنے پہ بندے تو بھیج رہا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید آپ کی جماعت سے کوئی سنت چھوٹ چکی ہے، آپ تلاش کریں پیغمبر کی کون سی سنت ایسی ہے جو آپ لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں اتر رہی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے رکا پہنچا نا، انہوں نے فوراً ساری اپنی جو جماعت تھی ان سب کو کہا تلاش کرو وہ کون سی سنت ہے پیغمبر کی جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اب جملے پہ غور کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیغام میں لکھ رہے تم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، اور صحابہ کی جماعت غور کرنے پہ بیٹھی ہے کون سی سنت ہم سے چھوٹی ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ سنت کون سی چھوٹی ہے، اور ہم تلاش کرتے ہیں کون کون سی سنت ہے ان کو چھوڑے۔ ہم یہ بات کہہ کے چھوڑتے ہیں کہ جی عصر سے پہلے 400 سنت ہی تو ہے، کیا کریں گے بس فرض پڑھتے ہیں۔ ہم عشاء سے پہلے 4 سنت چھوڑتے اسی لیے کہ وہ سنتیں ہیں، ہم بہت سارے کاموں کے اندر سنت سمجھ کے چھوڑتے تو سنت ہے نا، اور پھر سنت بھی یہ موقع ہے، خیر ہے، یہ غیر موقع ہے، چھوڑ دو، اچھا یہ سنت اس کو ہم سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور وہ سنت کو تلاش کر رہے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد پتا چلا کہ چونکہ جنگ کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، ان مصروفیات کی وجہ سے پہرے کے اندر، معاملات کے اندر صحابہ کرام سے مسواک کرنے والی سنت چھوٹ گئی ہے۔
تو فوراً سب صحابہ کو مسواک تازے دیے اور مسواک تازے دینے کے بعد کا مسواک کرو، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑو۔ تمام صحابہ بیٹھے مسواک کی، میرے اللہ نے اسی دن جس دن وہ سنت کو پورا کیا میرے اللہ نے اس قلعے کو فتح کروا دیا۔ ایک یہ بھی زندگی ہے، ہم نام تو لیتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں، ہم نام تو لیتے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نام تو لیتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یقین کریں ہماری زندگی کے اندر پیغمبر کی وہ محبت ہے نہیں جو حقیقی طور پہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔